بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا جہاں خواب دیکھنے پر تو پابندی نہیں تھی لیکن تعبیروں کے لیے مچلنے کی اجازت نہ تھی۔ زندگی کی بے کلی میں دل کی کلی مرجھاتی گئی۔ والدین کا گھر جنت ہوتا ہے لیکن حالات کے مار نے جنت کو بھی جہنم بنا دیا تھا۔ بالآخر والدین کے گھر سزا کی مدت ختم ہو گئی۔ میرے سپنوں کا شہزادہ جسے کبھی دیکھا نہ تھا مجھے بیاہ کر لے گیا۔ جو خواب میں نے دیکھنے چھوڑ دیے تھے حسن کی صورت میں ان کی تعبیر مل گئی۔ مجھے اپنا نیا گھر اتنا بھایا کہ پرانا گھر میرے لیے سرائے بن گیا جہاں میں صرف مہمانوں کی طرح کبھی کبھار چلی جاتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ نئے گھر میں آ کر میرا نصیب بھی اچھا ہو گیا۔ میرے دل قدم سے شوہر کے کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ جیون ساتھی نے اتنا سکھ اور پیار دیا کہ سب رشتوں کو کیا ساری دنیا کو فراموش کر بیٹھی۔ اللہ نے جلد ہی ایک انمول خوشی سے دامن بھر دیا، مجھے اولاد سے نواز دیا۔ پہلی بار پتہ چلا کہ اس عالم میں اگر کوئی سب سے زیادہ قیمتی شے ہے تو وہ اولاد ہے۔ کسی عورت کے لیے اس کے بچے وہ متاع ہیں جن پر چین آرام تو کیا زندگی بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ میں اپنے ننھے منوں کی پرورش میں کھو گئی، ایسی محویت سے کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میری کل کائنات میرے بچے ہی تو تھے۔ ان کی پرورش میں دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر ڈالی۔ حسن بھی جی جان سے محنت کر رہے تھے۔ جو وقت بچتا بچوں کو پڑھاتے، کہیں ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ ایک روز جبکہ بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور حسن روزی کمانے، میں ان کے لیے دوپہر کا کھانا پکانے میں مشغول تھی، کسی نے در پر دستک دی اور یہ روح فرسا خبر ملی کہ حسن سڑک پار کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس دن کی کیفیت کبھی بیان نہ کر سکوں گی، بس اسی قدر کہہ سکتی ہوں کہ قسمت نے اولاد کی نعمت سے تو نوازا لیکن میری زندگی کا ساتھی چھین لیا۔ میری خوشیوں کا پربہار چمن لٹ گیا، مسرتوں کے گلاب بکھر گئے اور ان کی نازک پتیاں زمانے کے قدموں تلے رون دی گئیں۔ میری مسکراہٹوں سے تلخیوں کا زہر رسنے لگا۔ کہتے ہیں دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ زخم مندمل ہو جاتے ہیں، مگر میرا زخم تو ناسور بنتا جا رہا تھا۔ میں اپنی ذات کے منتشر ریزے چنتے ہوئے لہو لہان ہوتی جا رہی تھی، اپنے ناتواں وجود کو سمیٹنے کی ناکام سعی کرنے میں تھکتی جا رہی تھی۔ حسن میرا سہاگ، میرے معصوم بچوں کا باپ، ہمارا تحفظ، کفیل، سب کچھ تھا۔ وہی ہماری کل کائنات تھا۔ ایسے جیون ساتھی کی جدائی سے جو زخم دل کو لگے، کیا وہ کبھی منجمد ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کچھ عورتوں کی زندگی صرف محرومیت سے عاری ہوتی ہے۔ سورج کی حدت ان کے دلوں کو گرما سکتی ہے اور نہ چاند کی ٹھنڈک ان کی روح سے غموں کا بوجھ اتار سکتی ہے۔ ان کے نصیب میں تاریکیوں کا سفر ہوتا ہے اور اجالے کی تمنا جرم میں زندگی ہوتی ہے۔ میں بھی انہی بد نصیب بیواؤں میں سے تھی کہ بھوک افلاس گوارا تھا لیکن غیرت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دیتی تھی۔ ہر لمحہ یہی غم میرے وجود کو چاٹنے لگا کہ میری جنت کو کس کی نظر لگی ہے کہ اسے جہنم کی پرچھائیوں نے سمیٹ لیا۔ جب آدمی ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے
تو اپنے رب سے مسلسل فریاد کرتا ہے۔ میں بھی فریاد کرتی رہی مگر بے سود۔ تب خیال آیا رب سے فریاد زیبا نہیں، یہ کہیں ناشکری کے زمرے میں نہ آتی ہو۔ سمجھتی تھی کہ میرا سب کچھ لٹ گیا، تہی دامن ہو گئی، مگر نہیں، میری گود اولاد سے بھری ہے۔ میرے دامن میں اس نعمت کے پھول ہیں جن کو سہاگنیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت گردانتی ہیں اور جو بیوہ ماں کے دل کا سہارا ہوتے ہیں۔ حسن کے غم میں اس نعمت کو کیوں بھلا دیا؟ یہ خیال آتے ہی دل کے اندھیرے گھر میں امید کے دریچے کھل گئے۔ تازہ ہوا کے جھونکے میرے مردہ تن میں آکسیجن بن کر نئی روح پھونکنے لگے۔ میرے پاس جینے کا بہت بڑا جواز تھا۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں تو بھی خواب آتے ہیں۔ میرے ویران آنکھوں نے پھر سے خواب دیکھنے شروع کر دیے، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے خواب۔ احساس کا یہ پھول ذہن میں مہکا تو لگا جیسے تنہائیاں، اداسیاں، خاموشیاں اور بے چینیاں جو میری گھٹی میں پڑی تھیں اور وجود کا لازمی جز بن گئی تھیں، بدلیوں کی طرح چھٹنے لگی۔ دل کے آسمان پر آس اور امید کا چاند چمکنے لگا۔ اس ادراک نے مجھے حیرت نو بخشی کہ میرے بچے میرے جینے کا جواز ہیں، تو پھر کیوں خود کو ادھورا سمجھتی ہوں؟ اپنے بچوں کے ہوتے ادھوری نہیں، لیکن میرے بچے میرے بغیر ضرور ادھورے ہیں۔ میں BA پاس تھی، ملازمت کی تلاش کو نکل پڑی۔ اللہ نے مدد کی، ایک اسکول میں ملازمت مل گئی۔ قدرت نے میرے گھر کے آنگن میں 2 کلیاں اور 2 پھول کھلائے تھے۔ ان 4 بچوں کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا جو مجھے ہی اٹھانا تھا۔ ان کا مستقبل سنوارنا تھا، انہیں ان کی منزلوں تک پہنچانا تھا۔ میرے سوا کون تھا اس ڈولتی کشتی کا بیابان؟ میں نے اپنے بچوں کی پرورش کن حالات میں کی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ جو قصہ پاریانہ ہے وہ بات اب کہنا چاہ رہی تھی۔ یہ ہر ماں کے بڑھاپے کی آواز ہے۔ ہم تو زندگی اولاد پر وار دیتے ہیں، لیکن اولاد سے ان کا تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی محبت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے بچوں کو ماں اور باپ بن کر پالا، مگر میرے بچے مجھے ایک قیدی کی طرح ایک خوبصورت پنجرے میں قید کر کے خود بیویوں کو لے کر دور دیس جا بسے۔ ان کی خود غرض بیویاں جو بوڑھی ماں کا وجود برداشت نہیں کر سکتیں، وہ ان کو مجھ سے دور لے گئے۔ اللہ کرے وہ ہنستے بستے آباد رہیں، مگر ماں کو 70 ماہ کی عمر میں اس بڑھاپے میں کیوں تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو گئیں، ان کے سسرال والوں کو گوارا نہیں کہ میں دامادوں کے گھر رہوں۔ آخری عمر کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ کتنا اچھا لگتا ہے جب دادی اپنے پوتوں اور نانی اپنے نواسوں کو پکارتی ہے، بہلاتی ہے، سینے سے لگا کر پیار کرتی ہے، مگر جو مجھے بدنصیب کو نہیں ملا، وہ مجھے پہچانتے تک نہیں۔ بیٹے فون کرتے ہیں تو محبت کا اظہار نہیں کرتے، وہی گھسے پٹے جملے بولتے ہیں۔ دوا وقت پر لینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ جو انسان اپنی ٹانگوں پر زیادہ دیر کھڑا نہ ہو سکتا ہو، وہ اپنی صحت کا کیسے خیال کرے گا؟ جو سڑک پار کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، وہ اپنے لیے کھانے پینے کا سامان کیوں کر لائے گا؟ اگر مجھے پینشن نہ ملتی ہوتی تو شاید میں فاقوں سے بھوکی مر جاتی۔ در پر کسی سبزی فروش نے صدا لگائی تو خرید لی، ورنہ پانی سے روکھی سوکھی کھا لی۔ ہاں، پوتوں کے فوٹو وہ ضرور بھیجتے ہیں جن سے البم بھری رہتی ہے، مگر ان سے ملنا حسرت ہی بن چکی ہے۔ اور بیٹیاں اپنے بچوں کے اسکول کی مجبوریاں، مصروفیات کے بہانے اور ماں کی خدمت نہ کر سکنے کا افسوس، یہ وہ فکریں ہیں جو میں فون پر بار بار سنتی ہوں اور بڑے صبر سے ریسیور کو رکھ دیتی ہوں۔ کبھی بہوئیں بھولے سے فون کر لیں تو پوچھتی ہیں، اماں جو پرانے زیور آپ کے پاس ہیں وہ مرنے کے بعد کس کو دیں گی؟ اپنی زندگی میں بانٹ دیجیے۔ جی چاہتا ہے کہوں
وہ میرے کفن دفن کے لیے ہیں۔ آج کل تدفین اور قبر کی جگہ خریدنے پر بہت خرچہ آتا ہے، وہ کون بھرے گا؟ نہیں چاہتی کہ محلے والے چندہ جمع کر کے میرا کفن دفن کریں۔ مجھے تو بڑھاپے میں اپنے بچوں کی وجود اور محبت کی ضرورت تھی، مگر میرے بچوں کے پاس ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دل تو کب کا مر چکا، اب صرف سانسوں کا رشتہ باقی ہے، اور سانس کی ڈور کا ٹوٹ جانا رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ امر میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہر شب کے بعد صبح کا نور پھیلتا ہے اور ہر رات کا اندھیرا چاند کی چاندنی سے روشن ہوتا ہے، مگر میرے دل اور زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے والا چاند نہ جانے کب کا حالات کی تلخیوں اور فرائض کے ملبے تلے دب چکا ہے۔ اب میں ہوں اور میرا تلخ ماضی، جہاں تمناؤں کی وادیوں میں چند خوشگوار یادوں کے سوکھے پتے پڑے ہیں۔ اندھیرے غار کی طرح آنکھیں بے نور سی ہیں، اب ان آنکھوں میں آرزوؤں کا کوئی دپک روشن نہ ہوگا۔ میری روح کبھی اولاد کے حصول کی چاشنی نہ پا سکے گی، کیونکہ رخش عمر بھر لگام ہو چکا ہے۔ بھاگتے بھاگتے میری امیدوں، آرزوؤں، خواہشوں اور تمناؤں کو پاؤں تلے رون دیا گیا ہے۔ یہ معاشرہ جو ایک عجیب و غریب نظام کا غلام ہے، میرے بیتے دن کبھی نہ لوٹا سکے گا، کیونکہ وقت کی دھول میں مل جانے والے سہانے دن واپس لانے کے لیے ہمت، حوصلے اور قوت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سارے اوصاف یہ معاشرہ اس عورت سے چھین لیتا ہے جس کا شوہر زیست کی راہ میں مٹ جاتا ہے، معصوم بچوں کی پرورش کا فرض اپنی جوان اور تنہا بیوہ کے قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ اس فرائض کو نبھانے کی خاطر میں نے اپنی ذات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ حسن کی نشانیوں نے مجھے اپنے مرحوم شوہر کی یاد سے بیگانہ کر دیا۔ مجھے اولاد کے سوا کچھ یاد نہ رہا۔ افسوس، بہوؤں کو میرے گھر کا ٹھکانہ بھی چبھنے لگا، مجھے دربدر کر دیا۔ میرے گھر کے معماروں نے ہی میرا ٹھکانہ بیچ کر حصے بانٹ لیے اور مجھے بے سایہ کر دیا۔ 70 سال کی ماں میں ناتواں بوڑھی ماں کو، جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، آج سر چھپانے کو ہر کس و ناقص سے التجا کرنی پڑتی ہے۔ مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو زندگی کے باقی دن گزارنے کو، اپنے گھر کے کسی کونے میں پناہ دے دو۔ اپنے ہی گھر کے ہاتھوں وہ پونجی لٹ گئی جو حسن اپنی محنت کی کمائی سے تعمیر کر کے میرے نام چھوڑ گئے تھے۔ میرا گھر چاروں بچوں نے بیچ دیا، ماں کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ وہ مجھے اپنے رشتے کی ایک پھوپھی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھول گئے کہ جب میں مقدر کے کرم سے غریب گھر کی بیٹی ایک امیر گھرانے کی بہو بنی تو میری ڈولی لانے والوں نے میرے جنازے کے اٹھنے کا انتظار کیا، بغیر مجھے گھر سے نکال دیا۔ حسن کی موت کے بعد لوگوں نے دوسری شادی کے لیے اکسایا، لیکن میں گھر اور شوہر کی خاطر اپنے بچوں کو احساس کمتری کی گہرائیوں میں دھکیلنا نہیں چاہتی تھی۔ انسان کے ضمیر میں خود فریبی شامل ہے کہ وہ تقریب میں بھی تعمیر کے خواب دیکھنا چاہتا ہے، مگر میں اس خود فریبی کا زہر اپنے بچوں کو نہ پلانا چاہتی تھی۔ خدا نے عزت کی ملازمت دی، اسی تنخواہ پر گزارا کیا، صبر شکر سے عمر گزار لی۔ بڑے ارمانوں سے بچوں کی شادیاں کی، بیٹیاں پرائے دیس ہو گئیں۔ بہوؤں نے آتے ہی جتلایا کہ یہ تیرے بیٹے نہیں، ہمارے شوہر ہیں، یہ گھر تیرا نہیں، ہمارا ہے۔ بیٹوں نے بھی جب ماں کو ایک غیر ضروری شے سمجھا تو روح تڑپ اٹھی، ماضی میں ان کے لیے خود کو مٹایا، اور آج جب مجھے ان کی ضرورت ہوئی تو ان کی توجہ کا مرکز ہی بدل گیا۔ ہاں، یہ کیسا رواج ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو وہ پلٹ کر بوڑھے والدین کی خبر نہ لیں۔ مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، بے شک کوئی میری زندگی بھی لے لے، مگر اولاد کی محبت اور چند خلوص بھرے جملے دے دے کہ یہی میرے لیے حاصل زندگی ہے۔ آج میں کتنی اداس ہوں، آنسوؤں کی لڑی پروتے پروتے میری آنکھوں نے سندر سپنے مٹی میں ملا دیے ہیں۔ آج میں کس قدر اداس ہوں، یہ جاننے کے لیے اللہ سے کوئی میرا مقدر کا صفحہ مانگ کر پڑھے تو صحیح۔
اگر اس دنیا میں یہ ممکن ہے تو یہی وہ سوچے گا کہ اس عورت کی زندگی کو اب مختصر ہونا چاہیے، اب اور زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔